السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ پیچھے کے شور کو اگنور کرنا۔ ویسے اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی آواز آئے گی، اور ویسے بھی میں احتیاط کے طور پہ اپنے اسٹور میں بیٹھ کر وائس اوور دے رہی ہوں۔ دیکھو تم لوگوں کی رائٹر کی ایفرٹس کتنا اوکھا ہوتا ہے وائس اوور دینا بھی، ہے نا؟ ویسے مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے وائس اوور دینے کی، تم لوگ تو ویسے بھی آواز بند کر دیتے ہو، لیکن خیر یہ میرے اپنے دماغ کا وہم ہے کہ مجھے ایک نا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں جو بھی ہے، کہ مجھے وائس اوور دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بنا آواز کے ویڈیو تو بری لگتی ہے نا، اس لیے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم دے ہی دیتے ہیں۔ ویسے بھی میرا پلان تھا آج کی ایپیسوڈ ڈالنے کا، اور کچھ دنوں سے میں ڈال نہیں پا رہی تھی کیونکہ ہمارے نیٹ کو بار بار موت پڑ جاتی تھی، تو اس لیے میں نہیں ڈال پا رہی تھی۔ خیر ابھی مجھے وقت بھی ملا ہوا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ میں پوسٹ کر دوں، ٹھیک ہے؟ چلو اب تم لوگ پڑھو اور پھر مجھے بتاؤ کیسی لگی ناول اور کون سی لائن اچھی تھی۔ میرے الفاظ کی لکھی غلطی اور جو بھی میں بول رہی ہوں اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، کیونکہ تمہاری رائٹر نبینہ ہے، مجھے نظر نہیں آتا صحیح سے، مطلب وہ چنی منی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، میرے سے نہ کرتے ہوئے بھی وہ رہ جاتی ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ نظر آئیں، میں انہیں ایک ایک الفاظ کو پہلے میں جلدی لکھ لیتی ہوں ناول، ٹھیک ہے؟ میں تم لوگوں کو بتا رہی ہوں، پھر میں اس کی غلطیوں کو ڈھونڈتی ہوں کہ کیا غلطی میرے سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ناول سوچنے میں ہی بہت ٹائم لگ جاتا ہے، پہلی بات ہے، اس کے بعد لکھنا، اور مطلب اس کی غلطیوں کو ڈھونڈنا، مطلب دماغ کی نا پی ٹی ہے، پی ٹی، اور میں یہ پی ٹی اکثر کرتی ہوں، تو اس لیے میری غلطیوں کو اگنور کر دینا۔ آج کی ایپیسوڈ مزے کی لگے گی امید ہے۔ خیر اب دیکھتے ہیں۔ یہ صبح کا وقت تھا، فجر کی اذان ہو رہی تھی، ابرام بھی جاگ گئے تھے نماز کے لیے، اور روبی بھی، ہارون بھی جاگ جاتا تھا اس وقت۔ صبح اٹھنے سے برکت ہوتی ہے، ابرام نے ہارون کو بتایا تھا، تب سے وہ نماز تو نہیں پڑھتا تھا لیکن اٹھ جاتا تھا۔ ہارون نماز پڑھنے چلو گے؟ آج کوئی بہانہ نہیں سنوں گا میں کیسے نماز؟ لیکن انکل تم کیوں نہیں جاتے نماز پڑھنے؟ اللہ کتنا ناراض ہوگا مجھ سے۔ لیکن وہ معاف کر دیتا ہے سچے دل سے معافی مانگنے پہ۔ ہارون خاموش ہو گیا۔ 5 منٹ دے رہا ہوں، جا کے وضو کرو اور فوراً آؤ۔ جی۔ ہارون چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو چہرے پہ پانی کی بوندیں تھیں۔ وہ ایک لمبے عرصے بعد وضو کر کے آیا تھا۔ اب وہ مسجد میں جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہارون نے خود کو نماز کے لیے کھڑے پایا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے خود کو سجدے میں جاتے دیکھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے سجدے میں اپنے آنسوؤں کو بہتے محسوس کیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس نے خود کو بے انتہا روتے پایا۔ مجھے معاف کر دے، میں غلط تھا جو شرمندگی کی وجہ سے کبھی تیرے سامنے نہیں آیا۔ میں غلط تھا جو کبھی تیرے سے اپنے لیے سکون نہیں مانگا۔ مجھے معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے۔ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں نا، مجھے پتہ ہے تو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مجھے تھام لے اللہ، میں اکیلا ہوں، مجھے سب چھوڑ گئے، مجھے کوئی تھامنے والا نہیں۔ میرے ماں باپ نے استعمال کیا مجھے، میں تو وہ تھا جس نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، میں تو وہ تھا جس نے گہری نیند میں اٹھ کے تیری عبادت کی، میں تو 6 نمازوں کا پابند تھا، میں تو تہجد کا پابند تھا، میں تو حافظ قرآن تھا، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ مجھے تھام لے، مجھے معاف کر دے، میرے پہ رحم کر، آمین۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ابرام اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ایسا کیا ہوا ہے ہارون تمہاری زندگی میں جو یہ پچھتاوا ہے تمہیں؟ ابرام نے اس کی ساری دعا سنی تھی۔ زرینہ، تم مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہی ہو؟ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ میں کیوں رہوں تم جیسے پاگل کے ساتھ؟ میں پاگل نہیں ہوں، تم پاگل ہو، پاگل۔ ہماری ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی، اور میرے بابا نے تمہاری کمپنی کو دی تھی، اور بس
تم مجھے وہاں پسند آ گئے، لیکن مجھے کچھ وقت بعد پتا چلا کہ تمہیں تو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ تم تو پاگل ہو، اور میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہیں پسند کیا۔ زرینہ، اس طرح نہ کرو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ وہ جانے لگی تو ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم پچھتاؤ گی، میری شادی ہونے والی ہے اور تم سے کہیں زیادہ اچھا لڑکا مل رہا ہے مجھے، اور امیر بھی۔ پھر میں کیوں تمہارے ساتھ رہوں؟ وہ چلی گئی، ہارون وہیں کھڑا رہ گیا۔ تم نے میرے پہ کسی اور کو اہمیت دی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا ہارون ابراہیم کس کو کہتے ہیں۔ میرج ہال میں شادی کا منظر تھا۔ بارات ابھی آنی باقی تھی۔ زرینہ اپنے کمرے میں دلہن کے جوڑے میں بیٹھی تھی جب اس کے کمرے میں کوئی آیا۔ تو تم کون ہو؟ دیکھو، دور دور رہو میرے سے، دور۔ اور تب ہی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھ ایک کمرے میں کھلی تھی جہاں شاید کباڑ رکھا گیا تھا۔ وہ زمین پہ بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ رسی اب اس کے ہاتھوں میں دھستی جا رہی تھی اور اس کے ہاتھوں کو زخمی کر رہی تھی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سامنے دیکھنے کی کوشش کی۔ سامنے کوئی بیٹھا تھا، جانا پہچانا سا چہرہ۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ سامنے ہارون ابراہیم بیٹھا تھا۔ میری شادی! اس کو یاد آیا، اس کی تو شادی ہونے والی تھی۔ کون سی شادی؟ میری شادی ہو رہی تھی، اور میں یہاں کیسے؟ میں لایا تمہیں یہاں، اور شادی تو کب کی ختم ہو گئی ہوگی۔ ان کو لگا ہوگا لڑکی بھاگ گئی۔ ہارون، مجھے جانے دو، تم تو بہت اچھے تھے، ایسے کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ؟ ہاں، میں بہت اچھا تھا زرینہ، جب تک میں تم سے محبت کرتا تھا میں بہت اچھا تھا، پھر تم نے مجھے برا بنا دیا، تم نے مجھے اللہ سے دور کر دیا۔ ہارون نے ایک زوردار تھپڑ زرینہ کے منہ پہ مارا۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا کہ میں پاگل ہوں؟ میں دکھاتا ہوں تمہیں اپنا پاگل پن۔ ہارون نے اس کے بال پکڑ کے کاٹنے شروع کیے۔ وہ اس کے بال کینچی سے کاٹ رہا تھا۔ تمہیں اتنا بدصورت بنا دوں گا کہ کوئی تمہیں محبت نہیں کرے گا۔ اب ہارون اس کے ہاتھ پہ چاقو سے نشان بنا رہا تھا اور وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ اب ہارون وہ چاقو اس کے چہرے پہ چلا رہا تھا۔ اس کے رخسار سے خون نکلنے لگا۔ کسی لائق نہیں رہنے دوں گا میں تمہیں۔ جب ہارون کا دل بھر گیا تو اٹھ کے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بار پھر واپس آیا۔ اب اس کے ہاتھ میں گرم ویکس سے بھرا ڈبہ تھا۔ اس نے وہ ڈبہ اس کے زخمی بازو پہ انڈیل دیا۔ وہ درد سے نڈھال ہو گئی۔ زخم جل گیا تھا، ویکس بازو پہ جم رہی تھی اور اس کو ہوش نہیں تھی، اور سامنے کھڑا پاگل مرد جس کا نام ہارون ابراہیم تھا وہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ جاؤ، اب کر لو تم شادی اپنے دولہے سے، گھٹیا عورت۔ کچھ دیر بعد ہارون نے ایک پرائیویٹ نمبر سے پولیس کو فون کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ زرینہ یہاں پر ہے اور اس پر تشدد کیا گیا ہے، اور پھر وہ نمبر ہارون نے بند کر دیا اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں پر پولیس آ گئی تھی۔ جب زرینہ کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بازو کا زخم خراب ہو گیا تھا، بال خراب ہو گئے تھے، اس کے پاس جینے کے لیے کچھ دن تھے۔ اس کے ماں باپ اس کو گھر لے آئے تھے۔ اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا تھا۔ وہ بامشکل 1 ہفتہ جی سکی اور پھر وہ دم توڑ گئی۔ یہ خبر ہارون ابراہیم کو بھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کی چیزیں بکھری پڑی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ بہت رویا تھا۔ پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس نے کبھی تیری عبادت نہیں چھوڑی، لیکن میری وجہ سے ایک جان چلی گئی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں جانتا ہوں تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن میں بے بس تھا۔ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھنا دردناک ہوتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں جل رہا ہوں، فنا ہو رہا ہوں، میری مشکل آسان کر۔ میں تو تیرے قریب تھا، پھر دور کیسے ہو گیا؟ میں کس منہ سے تیرے سامنے سجدے میں آؤں؟ میں شرمندہ ہوں۔ مطلب تم نے کبھی اس لیے نماز نہیں پڑھی؟ جی۔ میں کیسے نماز پڑھتا؟ میں بہت گناہ گار تھا،
کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ مسجد سے اب گھر واپس آ رہے تھے۔ ہارون کو اب پاگل پن کے دورے پڑنا بند ہو گئے تھے۔ ابراہیم نے اس کا علاج کروایا تھا، شاید اپنے فائدے کے لیے۔ وہ اب ٹھیک ہو گیا تھا، اس کو دورے نہیں پڑتے تھے، لیکن ہاں، جب وہ انتہا کے غصے میں یا دکھ میں ہوتا تو اس کی مرض چھڑ جاتی تھی۔ لیکن اب ایک عرصہ ہوا تھا ہارون ٹھیک تھا۔ اروبا نماز پڑھ کے فارغ ہوئی اور فون دیکھا۔ روزانہ کی طرح آج بھی اس کے نمبر پہ ایک ہی میسج تھا جو پچھلے 3 مہینوں سے روز صبح فجر کے بعد اور روز رات کو آتا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، معاف کر دو۔ وہ حیران تھی، انس قریشی جیسا انسان اتنی بار کیسے معافی مانگ سکتا تھا؟ وہ معافی مانگنا خود کی توہین سمجھتا تھا، لیکن شاید اب اس کو روز عادت ہو گئی تھی۔ اینی آفس گئی ہوئی تھی سنان سے ملنے۔ سنان کی اور اس کی بہت بے تکلفی تھی، وہ بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ آفس میں داخل ہوئی، پھر سنان کے کیبن میں گئی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، اس کو دیکھ کر اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ماشاء اللہ، خوش آمدید۔ شکریہ سنان، کیسی ہیں آپ؟ میں ہمیشہ کی طرح اچھی۔ وہ تو آپ ہیں، انابیہ مسکرائی۔ تو میری کیا پوسٹ دے رہے ہیں آپ مجھے یہاں؟ آپ میری پرسنل سیکرٹری بن سکتی ہیں۔ اچھا جی، تو مجھے کرنا کیا ہوگا؟ زیادہ کچھ نہیں، میری میٹنگ سنبھالنی ہوگی، میرا خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا جی، جی بالکل۔ چلیں تو پھر میں اپنے کام پر لگتی ہوں۔ آج نہیں انابیہ، آج ہم کہیں باہر چلتے ہیں لنچ پہ۔ آپ کا ویلکم لنچ۔ یہ بھی صحیح ہے، چلے پھر۔ اینی اٹھ گئی تو سنان بھی کھڑا ہو گیا۔ ان کی کمپنی کے پاس ہی ایک چھوٹا ریسٹورنٹ تھا، سنان اینی کو لے کے وہیں گیا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، ہر طرف روشنیاں گھما گھمی تھی۔ سنان کا ایک ٹیبل ہمیشہ بک ہوتا تھا، وہ اکثر یہاں ڈنر یا لنچ کرتا تھا۔ یہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ ویسے مجھے ترکوں کا کھانا کچھ خاص پسند نہیں ہے، بالکل پھیکا ہوتا ہے۔ جی آپ کی بات بھی صحیح ہے، لیکن یہاں کا کھانا پھیکا نہیں ہے۔ آپ ایک بار کھائیں گی تو آپ کو اچھا لگے گا۔ چلے ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کتنا اچھا ہے۔ سنان نے کھانا آرڈر کیا۔ کچھ دیر بعد ویٹر کھانا لے آیا تھا، وہ پاستا تھا، ساتھ میں چکن۔ انابیہ نے ٹیسٹ کیا اور وہ واقعی بہت اچھا تھا۔ کیسا لگا آپ کو؟ یہ تو سچ میں بہت مزے کا ہے سنان صاحب۔ ارے اب تو صاحب نہ کہیں۔ کیوں؟ اب تو باس کہنا چاہیے مجھے آپ کو۔ اب تو آپ کی سیکرٹری ہوں میں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ باس کہیں، آپ سنان ہی کہا کریں، اچھا لگتا ہے مجھے۔ لنچ کے بعد سنان انابیہ کو چھوڑنے ابرام کے گھر آیا تھا۔ گاڑی میں بھی ان کی کافی باتیں ہوتی رہی تھی۔ ابرام نے سنان کو چائے پلائی تھی اور پھر وہ چلا گیا۔ سنان کو انابیہ اچھی لگتی تھی، کم سے کم جتنی ان کی فون پہ بات ہوئی تھی۔ سنان نے انابیہ کو اچھے سے جانا تھا اور وہ سچ میں اچھی لڑکی تھی۔ اینی کمرے میں فریش ہونے گئی تھی۔ وہ باہر آئی تو روبی کچن میں تھی۔ اینی اب ڈھیلی ڈھالی ٹراؤزر شرٹ میں تھی۔ اس کا ارادہ تھا وہ اس حلیے میں ہی حارث کے گھر جائے گی، تو وہ تیار تھی۔ اینی کچن میں آئی تو روبی کافی بنا رہی تھی۔ تو بھی چل ہمارے ساتھ حارث انکل کے گھر۔ میرا دل نہیں ہے، مجھے نہیں جانا۔ دل نہیں ہے یا انس بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتی؟ روبی نے اینی کو دیکھا۔ بس کر، اور کتنا ناراض ہونا ہے تو نے؟ ناراض اس سے ہوتے ہیں جس سے کوئی رشتہ ہو۔ اچھا، مطلب اب کوئی رشتہ نہیں ہے تیرا اور انس بھائی کا؟ نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے یار، وہ تیرے کزن ہیں، لیکن میں ان کو اپنا کزن نہیں مانتی۔ روبی بس کر، بچوں والی ضد چھوڑ دے۔ تو یہ سب باتیں چھوڑ، کافی بناؤں؟ نہیں، مجھے نہیں پینی، جوس پینے آئی ہوں میں۔ اینی نے فریج سے جوس کا جگ نکالا اور گلاس میں انڈیلنے لگی۔ ویسے یہ ہارون بھائی تجھے پسند تو نہیں کرتے کہیں؟ اینی نے ایک دم سے پوچھ لیا۔ تجھے ایسا کیوں لگا؟ بس ایسے ہی، وہ جیسے تیری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، کل سے دیکھ رہی ہوں۔ لازمی تو نہیں کہ وہ پسند کرتے ہوں مجھے، وہ بس دوست سمجھتے ہیں مجھے۔ دیکھ لے روبی، اتنی پاگل تو میں نہیں ہوں کہ مجھے سمجھ نہ آئے، لیکن میری یہ بات لکھ لے، وہ تجھے پسند کرتے ہیں۔
اب میں نہیں جانتی کیوں پسند کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ تو ان کا بہت خیال رکھتی ہے، انہیں وقت پر میڈیسن دیتی ہے، جو بھی سمجھ لے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا تجھے غلط لگتا ہے، تیرا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس میں ان کی اچھی دوست ہوں اور کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ مجھے۔ اور جہاں تک خیال رکھنے کی بات ہے، کچھ وقت تک وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر وہ اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ چل جیسا تجھے صحیح لگے، لیکن سنبھل کے۔ تو ایسا کیوں بول رہی ہے؟ بس ایسے ہی۔ اچھا، میں تو اب ابراہم انکل کے ساتھ چلی حارث انکل کے گھر، تو خیال رکھی۔ ہاں میں خیال رکھوں گی، اب تو آ جا۔ ہاں میں خیال رکھوں گی، اب تو جا۔ اینی نے پھر ابراہم کو چلنے کا کہا، جو تیار تھے، بس اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ وہ حارث کے گھر میں داخل ہوئے۔ انو بھی خوش تھی اینی کے آنے پر، لیکن روبی کو ساتھ نہ دیکھ کے اس کی خوشی گم ہو گئی۔ انو اینی کے گلے لگی اور پھر چلتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ کیسی ہے تو؟ میں بالکل ٹھیک، تو بتا پاکستان میں سب کیسے ہیں؟ ہاں وہاں سب ٹھیک ہیں۔ انس بھائی کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہی ہیں۔ ٹھیک ہی ہیں سے مطلب؟ اینی وہ جب تو ان سے بات کرے گی تو پتہ چل جائے گا، چل دیکھ لیتے ہیں۔ اینی اٹھ کے انو کے کمرے سے نکلی اور انس کے کمرے میں چلی گئی، جس کا دروازہ بند نہیں تھا، اور انس کمرے میں نہیں تھا، وہ نہانے گیا تھا۔ اینی نے انتظار کیا۔ وہ جب باہر آیا تو وہ گرے ٹراؤزر اور ہم رنگ شرٹ میں تھا، اور سر کے بال گیلے پیشانی پہ بکھرے پڑے تھے۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ انس نے اس کو دیکھا، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، تم کیسی ہو؟ اپنا حال بتائے بنا انس نے اس کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن میں نے یہ بھی پوچھا ہے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک، مختصر سا جواب۔ آپ باہر نہیں آئیں گے کیا ہمارے ساتھ باتیں کرنے؟ نہیں، تم لوگ باتیں کرو۔ بے تاثر چہرہ۔ لیکن آپ تو بہت باتیں کرتے ہیں بھائی۔ کرتا تھا اینی، اب نہیں کرتا۔ اور اب تم جاؤ انو کے ساتھ باتیں کرو، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اینی نے کچھ دیر اس کو دیکھا، پھر چلی گئی۔ انو کچن میں تھی، اینی اس کے پاس آئی۔ انو کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ انس بھائی تو بہت کھڑوس اور غصے والے ہو گئے ہیں، یہ روبی کی ناراضگی کا اثر ہے کیا؟ ہاں یہی سمجھ لے، میرے بھائی کا دماغ گھوم گیا ہے۔ اینی حیران تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے کے ٹیبل پر موجود تھے، سب کھانا کھاتے ہوئے باتیں بھی کر رہے تھے۔ اینی کے گھر والوں کا حال احوال پوچھ رہے تھے، لیکن انس قریشی، وہ تو جیسے ان کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا، وہ تو جیسے کہیں اور ہی گم سم کھانا کھا رہا تھا۔ ہارون اور روبی گھر میں تھے اور کچھ ملازم۔ ہارون اپنے کمرے سے باہر نکلا اور لاؤنج میں آ گیا۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ تم گئی کیوں نہیں؟ بس ایسے ہی نہیں گئی۔ روبی، لیکن انس کی وجہ سے اس طرح تو نہ کرو۔ کچھ نہیں ہوتا ہارون، میرے نہ جانے سے نہ انس کو فرق پڑے گا نہ کسی اور کو۔ سب تو آ جاتے ہیں مجھے ملنے کے لیے۔ تم نے انس کو 3 مہینے سے دیکھا نہیں، تمہیں پتا ہے اب وہ کیسا دکھتا ہے؟ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ نہ ہی مجھے پتا کرنا ہے وہ کیسے دکھتے ہیں۔ روبی، لیکن پلیز ہارون، اب کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے میڈم، جیسا آپ کا حکم۔ چھوڑو، ہم آئس کریم منگواتے ہیں اور آرام سے فلم لگاتے ہیں اور آئس کریم کھاتے ہیں۔ روبی اس کی بات پر ہنسی تھی۔ میں نے پہلا شخص دیکھا ہے جو فلم دیکھتے ہوئے پاپ کارن کی جگہ آئس کریم انجوائے کرتا ہے۔ ہاں، کیونکہ آئس کریم کھانے میں مزہ آتا ہے نا، لیکن جلدی ختم ہو جاتی ہے نا وہ۔ ہاں یہ تو ہے، کوئی بات نہیں، میں گارڈ سے کہہ کے بہت ساری آئس کریم تمہارے لیے منگوا لیتا ہوں، پھر فلم ختم ہونے تک تمہاری آئس کریم ختم نہیں ہوگی۔ جی بالکل، اور اتنی زیادہ ٹھنڈی آئس کریم کھانے سے جو میں کل کی صبح ہی نہ دیکھ سکی تو پھر؟ اللہ نہ کرے، اس طرح تو نہ کہو یار، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، کیوں؟ ہارون ابراہیم جو تمہارے ساتھ ہے۔ روبی ہنسی تھی۔ صحیح کہا، مصیبت ساتھ ہو تو میرے پہ مصیبت آ ہی نہیں سکتی۔ اب اتنی بھی بڑی مصیبت نہیں ہوں میں تمہارے سر پر،
جی صحیح کہا، روبی ہنس رہی تھی اور ہارون بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم ہنستی ہوئی بھی اچھی لگتی ہو، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، مجھے خوشی ہے۔ ہاں، تم نے خیال ہی اتنا رکھا ہے میرا۔ مجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے جب عروبہ سکندر میرے ساتھ ہو؟ جینے کی وجہ ہو تم۔ مطلب؟ عروبہ، اگر کبھی میں تمہیں کہوں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ روبی کے کانوں میں اینی کی آواز گونجی، ویسے یہ ہارون بھائی تجھے پسند تو نہیں کرتے کہیں؟ میرا جواب، روبی نے گہری سانس لی، میرا جواب کچھ نہیں ہوگا ہارون، کیونکہ آپ ایک دوست سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہیں۔ آپ میرے اچھے دوست ہیں جس کو میں دل کی ہر بات بتا سکتی ہوں۔ ہارون کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے اور کئی گئے تھے۔ ہاں، صحیح کہا، میں تمہارا دوست ہوں۔ اچھا دوست، ہارون مسکرا دیا۔ عروبہ نے محسوس کیا اس کی آنکھیں نم ہوئی لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا چلو ہم فلم دیکھتے ہیں۔ ہارون نے گارڈ کو پاپ کارن لینے کے لیے بھیج دیا تھا کیونکہ روبی نے کہا تھا کہ وہ آئس کریم نہیں کھائے گی اور ہارون نے بھی آئس کریم کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب وہ لاؤنج میں بیٹھے ایک فلم دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ پاپ کارن کھا رہے تھے، لیکن ہارون ابراہیم کے دل میں انگارے جل رہے تھے۔ انابیہ جس وقت گھر آئی، ابرام کے ساتھ تو بہت تھکی ہوئی تھی، لیکن وہ روبی سے چہک چہک کے انس کی باتیں کر رہی تھی جو روبی سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اینی اس وقت روبی کے کمرے میں تھی، ہارون تو بہت پہلے سے ڈنر کر کے سو گیا تھا، ابرام بھی تھک کے گھر آئے تھے اور وہ بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے، لیکن اینی روبی کے کمرے میں بیٹھی انس کی باتیں سنا رہی تھی۔ تجھے پتا ہے انس بھائی اتنے صحیح لگ رہے تھے یار، ان کے ہاتھوں میں نہ انگوٹھیاں تھی نہ ہی بریسلٹ اور نہ ہی چین، وہ بہت الگ لگ رہے تھے اور اچھے بھی۔ تو دیکھے تو دیکھتی رہ جائے، بس ٹیٹو تھا انس بھائی کے ہاتھ پہ، وہ ویسا ہی تھا، اور تجھے پتا ہے وہ اب بولتے بھی بہت کم ہیں۔ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے لیے تو انس بھائی ایک الفاظ نہیں بولے، وہ خاموش رہتے ہیں روبی، وہ ویسے باتیں نہیں کرتے، وہ ہنستے بھی نہیں ہیں اب۔ عروبہ کو حیرت ہو رہی تھی لیکن وہ چپ رہی۔ وہ بدل رہے ہیں۔ تو مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہے؟ تو اب بھی نہیں سمجھی روبی، یہ تیری اس ناراضگی کا اثر ہے جو ان میں نظر آ رہا ہے۔ تو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اینی، میرے اور انس میں کبھی اتنی اچھی دوستی نہیں ہوئی کہ وہ میری وجہ سے اتنا بدل جائیں، تیرا وہم ہے۔ تو زیادہ سوچ رہی ہے روبی، تو بہت ظالم ہے۔ ہاں میں ظالم ہوں، بہت زیادہ۔ روبی تیرے لیے انہوں نے اتنا کیا، وہ تیرے لیے پاکستان آئے تھے، بھول گئی تو؟ روبی خاموش تھی۔ فجر کی اذان کا وقت تھا، وہ اٹھا، وضو کیا اور سب سے پہلے مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ وہ فجر کی نماز روزانہ پڑھتا تھا، کبھی ایسا ہو جاتا کہ اس کی آنکھ نہ کھلتی، لیکن ویسے وہ روزانہ پڑھتا تھا۔ وہ سکون سے نماز پڑھتا تھا، کوئی جلد بازی نہیں ہوتی تھی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں کیا مانگوں آپ سے؟ مجھے پتا ہی نہیں ہے، لیکن بس آپ تو سب سمجھتے ہیں نا، بس یہ انتظار ختم کر دیں۔ 4 مہینے ہونے کو آئے ہیں، میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ کتنی بدل گئی ہوگی۔ انس قریشی مسکرایا، میں کتنا بے شرم ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا کسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا چھوڑیں یہ سب باتیں، باقی سب کچھ تو میرے پاس ہے۔ وہ کہتی ہے میرے پاس ہدایت نہیں ہے۔ اب یہ ہدایت کیسے آئے گی اور کب آئے گی پتہ نہیں، بس آپ مجھے ہدایت ہی دے دیں۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا۔ مسجد کے مولوی صاحب سے انس قرآن پڑھتا تھا، صبح فجر کے وقت، زیادہ نہیں 10 سے 15 منٹ کے لیے، لیکن اس کا دماغ تیز تھا، اس کو سبق جلدی یاد ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر قرآن پڑھنے کے بعد وہ واپس آ جاتا اور پھر فون میں سب سے پہلے ایک پیغام لکھتا، اتنا وقت ہو گیا ہے، اب تو معاف کر دو، اتنی بڑی غلطی نہیں تھی میری جتنی ناراض ہو تم۔ کم سے کم جواب تو دے دیتا ہے انسان۔ انس کو پتا تھا وہ جاگ رہی ہوگی، یہ اس کا وقت تھا۔ روبی نے پیغام دیکھ بھی لیا تھا۔
انس کچھ دیر انتظار کرتا رہا اور آخر کار تقریباً 4 مہینے بعد اس نے جواب دے ہی دیا۔ آپ میرے لگتے کیا ہیں جو بار بار معافی مانگتے ہیں؟ انس نے پیغام دیکھا تو کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کیا لگتا تھا اس کا؟ محض کزن؟ کزن کب سے اتنی منتیں کرنے لگ گئے؟ اور انس قریشی جیسا کزن کب سے منتیں کرنے لگ گیا؟ انس کچھ دیر سوچتا رہا، پھر پیغام لکھا، وہ میں تمہارا کزن لگتا ہوں روبی صاحبہ۔ کچھ دیر بعد اس نے پیغام لکھا، آپ گھٹیا انسان ہیں۔ انس اس کے جواب پہ ہنسا تھا، بہت مہینوں بعد۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں گھٹیا ہوں تو گھٹیا لوگوں سے ناراض نہیں ہوتے روبی صاحبہ، ان کو جھیلنا پڑتا ہے۔ انس نے پیغام بھیج دیا اور پھر اروبا کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ انس نے فون رکھا اور پھر ملازم کو کافی کا کہہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ 4 مہینے سے اب شلوار قمیص ہی پہنتا تھا، اس کو اب عادت ہو گئی تھی، وہ بدل گیا تھا۔ ایک حادثہ انس قریشی کی زندگی میں بھی ہوا تھا اروبا کے ناراض ہونے کے بعد، جس دن اروبا اپنے گھر واپس آئی تھی۔ انس کو کہیں سکون نہیں مل رہا تھا اور اس نے اپنے دوست ارحان کے ساتھ کلب جانے کا سوچا۔ ارحان کہیں پہلے سے ہی کلب میں موجود تھا۔ انس نے کلب کا ایڈریس پوچھا۔ وہ اس کلب میں پہلی بار ہی جا رہا تھا، وہ بھی ارحان کے بلانے پر۔ انس کا ارادہ محض ڈرنک کرنے کا تھا۔ وہ اکثر کلب میں صرف ڈرنک کرنے اور ڈانس کرنے جاتا تھا، نہ کہ کسی اور ارادے سے۔ ارحان کلب کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ انس کو اس نے کلب میں آتے دیکھا تو اس کو اپنے ساتھ ہی اس کمرے میں لے گیا۔ انس کو لگا کہ ڈرنک وغیرہ وہ کمرے میں ہی کریں گے۔ کلب میں لگے میوزک کی آواز اندر کم ہی آتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہاں ایک لڑکی موجود تھی جو کلب میں لگے گانوں پہ اپنا بیہودہ رقص دکھا رہی تھی مغربی لباس میں، اور ایک ارحان کے پاس بیٹھی تھی۔ انس کا دماغ گھوم گیا۔ بیٹھ جا انس، کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ جو بھی ہے بس تو بیٹھنا برو، انجوائے کر، ارحان گلاس سے گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ ارحان، میں یہ بیہودہ ناچ دیکھنے یہاں نہیں آیا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ چلا کیوں رہا ہے؟ بیٹھ جا، میں ڈرنک منگواتا ہوں، انجوائے کر برو۔ انجوائے مائی فوڈ۔ انس اب ارحان کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ وہ لڑکی جو اپنا رقص دکھا رہی تھی اور دوسری جو ارحان کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ تو باہر کو بھاگی تھی۔ برو آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے یہ تو پوچھ رہا ہے؟ میں یہاں ڈرنک کرنے آیا تھا بس۔ اور یہ سب کیا ہے؟ برو مجھے لگا تو نیو یارک میں رہا ہے تو یہ سب تو کرتا ہوگا۔ میں نیو یارک میں رہا ہوں تو میں اس طرح کا ہوں گا؟ میں اس طرح کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں دوسروں کا تماشا نہیں دیکھتا بلڈی بچ۔ وہ اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ میں اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ میں کلب میں جاتا ہوں لیکن سکون کے لیے، یہ سب کرنے کے لیے نہیں۔ انس اس کا گریبان چھوڑتا باہر چلا گیا اور پھر وہ کلب سے بھی باہر چلا گیا۔ وہ سکون کلب میں ڈھونڈ رہا تھا، سکون تو خدا کی عبادت میں تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے گھر آیا تو فوراً اپنے کمرے میں گیا تھا۔ وہ حیران تھا، یہ آخری بار تھا جو انس قریشی کلب میں گیا تھا۔ کہاں وہ لڑکیاں، کہاں وہ حجاب میں لپٹا خوبصورت چہرہ؟ کتنا فرق تھا! انس کے دماغ سے روبی کا چہرہ نہیں جا رہا تھا۔ کہاں وہ لڑکیاں رقص والی؟ کہاں اروبا سکندر جو اللہ سے ڈرتی تھی اور بے انتہا محبت کرتی تھی؟ انس قریشی نے 2 پہلو دیکھے تھے عورت کے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ اس دن کے بعد حارث سیدھے منہ اس سے بات نہیں کرتے تھے اور یہ بات انس بھی اچھے سے جانتا تھا۔ انو کو وہ ہر بات بتاتا تھا اور انو اس کو سمجھتی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے باہر جا رہا ہوں بس۔ اور وہ باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اب گاڑی سرمئی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ آسمان میں بادل گرج رہے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ انس قریشی کو ویسے بھی
بارش کا موسم انتہا کا اچھا لگتا تھا۔ اس کی گاڑی اروبا کے گھر کی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ابرام کے گھر کی بیل بجائی۔ گارڈ نے پہلے ہی اندر جا کر بتا دیا تھا جب دور سے اس کی گاڑی آتے ہوئے دیکھی۔ اروبا بی بی، انس صاحب آئے ہیں۔ روبی انس کا نام سنتے ہی کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ انس قریشی آج ملنے ہی اس سے آیا تھا۔ آج وہ یہ بات ٹھان کے آیا تھا کہ وہ اس کو منا کر جائے گا، اور انس قریشی سے ضدی انسان کوئی نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا کہ شاید وہ باہر آئے گی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح باہر نہیں آئی تھی۔ تایا جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اندر جاؤں؟ جاؤ بیٹا، تم کوشش کر لو اس کو منانے کی، لیکن وہ نہیں مانے گی۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اچھے سے اس کو جانتا ہوں۔ تو میں بھی آپ کا بھتیجا ہوں تایا جان، اور انس قریشی کہتے ہیں مجھے۔ انس اٹھ کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اروبا کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کمرے میں آ جائے گا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ 4 مہینے بعد دیکھ رہا تھا اس کو۔ وہ بدلی نہیں تھی، وہ ویسی ہی تھی، حجاب میں۔ اس کی آنکھوں کو سکون ملا تھا، اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ اروبا خاموش بیٹھی رہی۔ دیکھو روبی صاحبہ، مجھے گنجا کرنا ہے کر دو، تھپڑ مارنا ہے مار دو، لیکن میں آج نہیں جاؤں گا۔ میں گنجا ہونے کے لیے تیار ہوں، تھپڑ کھانے کے لیے بھی تیار ہوں، آؤ مارو۔ انس صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ وہ بہت دنوں بعد اس طرح بات کر رہا تھا۔ روبی کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی۔ وہ ایسے ہی بیٹھا تھا۔ آپ کے بابا کا گھر نہیں ہے یہ جو اس طرح بیٹھے ہیں؟ ہاں، یہ میرے تایا اور میری جنگلی بلی کا گھر ہے۔ انس اور صحیح ہو کے بیٹھا۔ اب اس نے جوتے اتار دیے تھے۔ اب وہ پاؤں صوفے کے سامنے رکھے ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھا تھا۔ اروبا کو اس کی حرکت پہ ہنسی آئی تھی۔ آپ پاگل ہیں؟ تمہیں کیسے پتا؟ آپ کی حرکتوں سے پتا چل جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح کہا تم نے۔ خیر میں پاگل نہیں تھا، تم نے کیا ہے۔ روبی انس کو دیکھنے لگی۔ یہ آخری موقع ہے۔ دوبارہ اگر آپ نے میرے پہ غصہ کیا تو آپ کو اپنے گھر میں بھی آنے نہیں دوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ روبی صاحبہ، آپ کو میں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ یار یہ کیا کیوں لگایا ہے؟ اٹھو۔ روبی اٹھی اور انس بھی ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تم اب بھی نفرت کرتی ہو کیا میرے سے؟ پہلے جتنی تو نہیں کرتی، لیکن جب تک آپ کے ہاتھ میں یہ ٹیٹو ہے نا، اور آپ ساری نمازیں نہیں پڑھ لیتے، میرے دل کے ایک خانے میں آپ کے لیے نفرت ہی رہے گی۔ حد ہوتی ہے لڑکی، ایک وقت کی نماز پڑھتا تو ہوں میں۔ جی ساری خبر مل رہی ہے مجھے انو سے، بس آپ ایک ہی وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ انس کمرے سے باہر چلا گیا۔ اکیلے انس کو آتے ہوئے دیکھ کر ابرام مسکرائے تھے۔ میں بولا تھا انس وہ نہیں مانے گی۔ انس ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے بھی کہا تھا تایا جان مجھے انس قریشی کہتے ہیں۔ تب ہی روبی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ ویسے تو تیار تھی، بس حجاب بدلا تھا اور سیاہ YSL کی ہیل پہن لی تھی۔ ویسے وہ اس طرح کی ہیل کم ہی پہنتی تھی، لیکن یہ ہیل اس کی پسندیدہ تھی۔ انو اور اس نے ایک جیسی ہیل لی تھی اور وہ پہلی بار ہی آج یہ ہیل انو کے گھر پہن کے جا رہی تھی۔ چلیں، ابرام دیکھ کے حیران رہ گئی، یہ کیسے مان گئی؟ انس اب کھل کے ہنسا تھا۔ اس کے گال پہ ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ ہارون جو اپنے کمرے سے ابھی باہر نکلا تھا، یہ منظر دیکھ کے رک گیا۔ انس ہارون کی طرف چلا آیا۔ کیا حال ہے برو؟ انس نے ہارون کو گلے ملتے کہا تھا۔ اروبا حیران تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ہارون بامشکل بول سکا۔ میں ٹھیک ہوں، ہم چلیں روبی صاحبہ؟ روبی انس کے ساتھ چل پڑی۔ ہارون دیکھتا رہ گیا۔ وہ گاڑی میں آ کے بیٹھی۔ وہ آج خوش تھی۔ وہ کافی دنوں بعد انو سے ملنے اس کے گھر جا رہی تھی۔ نہیں تو 4 مہینے سے انو ہی اس سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ گاڑی سڑک پر رفتار سے چل رہی تھی، لیکن وہ راستہ انس کے گھر کا نہیں تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے تو ٹرن لینا تھا۔ ہاں لیکن پہلے ہم کچھ کھا لیتے ہیں، صبح سے بھوکا ہوں میں۔
اچھا ٹھیک. روبی خاموش ہو گئی. انس نے گاڑی ایک خوبصورت ریسٹورنٹ کے پاس آ کے روکی. انس گاڑی سے نیچے اترا اور روبی نے بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر ابھی نیچے اتر کے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ چٹاخ کی آواز کے ساتھ روبی کی ہیل ٹوٹ گئی. یہ اس کی پسندیدہ ہیل تھی. بے ساختہ روبی کا توازن بگڑا تھا لیکن وہ گری نہیں تھی. وہ خود کو سنبھالتے ہوئے گاڑی میں ایک دم واپس بیٹھ گئی. انس نے اس کو دیکھا. روبی کے پاؤں گاڑی سے باہر تھے. کیا ہوا تمہیں؟ میری ہیل ٹوٹ گئی ہے. ارے اس وقت؟ اب کیا کریں؟ مجھے کیا پتا، میری پسندیدہ ہیل تھی یہ. اچھا تم یہیں پر بیٹھو، میں آتا ہوں. لیکن آپ کیا کریں گے؟ ارے تم چپ کر کے یہیں بیٹھو، تھوڑی دور ایک سینڈل کی دکان ہے، میں آتا ہوں. انس روبی کی دوسری ہیل ساتھ لے گیا. کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ہو بہو ویسی ہی سیاہ ہیل تھی. لاؤ پاؤں آگے کرو، میں پہن لوں گی خود. میں پہنا دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ روبی نے منہ بسورتے ہوئے پاؤں آگے کر دیا. اب وہ اس کے پاؤں میں ہیل پہنا رہا تھا. لیکن آپ یہ ہیل کیوں لے کے آئے ہیں؟ یہ بہت مہنگی تھی. یہ تمہاری پسندیدہ ہیل تھی اس لیے. لیکن آپ کیوں لائے؟ اگر نہ لاتا تو کیا پہنتی؟ اور ٹوٹی ہوئی جوتی کے ساتھ تم ریسٹورنٹ جاؤ گی؟ یہ انس قریشی کو گوارا نہیں. زیادہ شوخیاں نہ ماریں ورنہ یہی جوتی آپ کے سر میں مار دوں گی. اچھا تم جوتی تو پہن لو. میرا سر سلامت رہے، جوتیاں میں تمہیں اور لے دوں گا. پھر انس اور وہ ریسٹورنٹ میں آ گئے. انس نے آرڈر کیا اور کھانا منگوایا. کچھ دیر بعد ویٹر کھانا لے کر آ گیا تھا. انس نے خاموشی سے کھانا کھایا. وہ کھانا اب خاموشی سے کھاتا تھا. اروبا نے یہ بات نوٹ کی تھی. اروبا اس کی ہر بات نوٹ کر رہی تھی. اس کے رویے میں ایک الگ سا ٹھہراؤ آ گیا تھا. وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا تھا. یہ بھی روبی نے محسوس کیا تھا. کھانے کے بعد وہ واپس گاڑی میں آ کے بیٹھے. اب چلیں گھر؟ نہیں ابھی نہیں. تو پھر؟ ابھی ہم نیلی مسجد گھومیں گے. لیکن آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم اب ناراض نہیں ہو. اروبا نے اس بات کا اعتراف کیا تھا. وہ انسان عجیب تھا. کچھ دیر بعد وہ نیلی مسجد کے صحن میں موجود تھے. انس روبی کے ساتھ چلتا ہوا آگے جا رہا تھا. ٹھنڈا فرش اور سکون سے بھری جگہ اروبا کو اچھا لگا تھا. وہ صحن کے ایک حصے میں کھڑے تھے جہاں سے نیلی مسجد خوبصورت لگتی تھی. اروبا وہاں کھڑی تھی اور انس قریشی اروبا کے عکس کو اپنے فون میں قید کر رہا تھا. وہ تصویر لینے کے بعد اروبا کے پاس آیا. دیکھو یہ کتنی خوبصورت تصویر ہے. ویسے تم اتنی خاص ہو نہیں، لیکن اس تصویر میں بہت اچھی لگ رہی ہو. آخر میں نے اپنے فون سے جو لی ہے. زیادہ شوخے نہ ہوں. ٹھیک اروبا صاحبہ. انس اب گھر چلیں؟ پھر مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے. ہارون کو میڈیسن بھی دینی ہے. انس کے چہرے پہ ناگواری آئی. یار یہ ہارون کو کہاں سے بیچ میں لے آئی ہو؟ انس کیا انس؟ ہر جگہ ہارون ابراہیم کا ہونا لازمی نہیں ہے اروبا. انس لیکن وہ میرے اچھے دوست ہیں. تو میں کیا ہوں؟ آپ کزن ہیں. روبی پلیز آج ہارون کا ذکر نہیں کرنا. اچھا اب چلیں. انس اور اروبا واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد وہ گھر میں موجود تھے. سب اروبا کو دیکھ کر حیران تھے. سب بہت خوشی سے اس کو ملے تھے. انزلہ تو بہت خوش تھی. روبی اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی اور انس حارث کے پاس بیٹھا تھا. لیکن اب حارث کا رویہ کافی اچھا تھا. وہ اب شاید انس سے خوش تھے. انس سب ٹھیک ہے؟ حارث نے ہنستے ہوئے پوچھا. وہ بہت عرصے بعد انس کو ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے. جی بابا سب ٹھیک ہے. ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے. ہاں جی. تو کیسی لگی آج کی قسط بتا دینا. اور اب جاؤ. خیر میں ابھی نہ جانا، میری بات سن کے جاؤ. میں نا اگلی قسط کچھ دنوں میں اپلوڈ کروں گی. مطلب 4 5 6 دن، ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، 2 ہفتہ بھی، کچھ بھی کہہ لو. ٹھیک ہے، مطلب کچھ وقت میں اپلوڈ کروں گی. تو کمنٹ میں بتا دینا آپ لوگوں کو کون سی مطلب لائن اچھی لگی. اچھا مجھے نا سب سے مزے کی، ساری ناول ہی مجھے میں نے لکھی ہے اچھی لگ رہی ہے، لیکن سب سے مزے کی لائن مجھے لگی وہ جب
کیا کہتے ہیں انس اوپر کی ایک لائن میں اس کو بولتا ہے نا کہ میرا سر سلامت رہے، جوتیاں میں تمہیں اور لے دوں گا. مطلب کیا مزے کی لائن ہے، مطلب مزے کی مجھے وہ لگی. کافی مزے کی بھی اور بھی لائنز آگے آئیں گی، تم لوگوں کو مزہ آئے گا. اصلی رائٹر تو وہی ہے جو اپنی ناول کی خود تعریف کرے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اپنی ناول خود بڑی پسند ہے. خیر، چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو. اور اگر آپ لوگوں نے میری آواز مطلب کھولی ہوئی ہے نا، تو مطلب کہ میرا سنگ اگر آپ لوگوں نے کھولا ہوا ہے تو پیچھے جو تھوڑا بہت مطلب آپ کو میری آواز میں وہ تڑتڑاہٹ محسوس ہو رہی ہوگی نا، وہ دراصل بات سین یہ ہے کہ سردی بہت ہو رہی ہے یار یہاں پہ. مطلب ایسے صحیح وائبریٹنگ والی فیلنگ آ رہی ہے، مطلب وائبریٹ ہو رہے ہیں میرے دانت آپس میں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے وائس اوور بھی بڑی مشکل سے دی ہے، اس وجہ سے ٹھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے. حالانکہ جاتی ہوئی سردیاں، لیکن پھر بھی یہاں پہ بہت سردی ہو رہی ہے. میرے دانت آپس میں ٹکر ٹکر کر رہے ہیں، اسی لیے میرے سے وائس اوور صحیح نہیں ہو رہا ہے، میری آواز میں تھر 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 والی فیلنگ آ رہی ہے. چلو خیر، چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور اللہ حافظ.